اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ صلوات پر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَجَّلْ أَجَّلْ أَجَّلْ فَرَجَ یا منتقم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی جو یہ پریس کانفرنس کا سلسلہ ہے 21 رمضان المبارک کے سلسلے میں، جو کہ یوم شہادت مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ، بالخصوص پاکستانی شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ، وہ ماتمی، وہ عزادار، وہ زنجیر زن جو کسی غیر ملک کے فنڈز کے اوپر نہ تو پلتے ہیں اور نہ ہی ان کی پالیسیز کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہ ہی کسی پراکسی وار کا حصہ ہیں، بلکہ وہ صرف عزاداری سے اور زنجیر زنی سے، ماتم سے، پرساداری سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ گھروں سے نکلتے ہیں اور جلوسوں کی شکل میں آ کے مولا کو پرسہ پیش کرتے ہیں اور واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا کسی بھی قسم کا کوئی سیاسی تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق ہے بھی تو اس کے باوجود ان کے لیے اپنی عزاداری اور اپنے مذہب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بات شاید سندھ حکومت کی سمجھ میں نہیں آئی، اور شاید انہوں نے ان لوگوں کو شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا نمائندہ سمجھ لیا جو صاحبان ابا کبا اور امامہ ہیں، اور جن کے پاس مدرسوں کی لمبی فہرست ہے، اور جو پراکسی وار کا حصہ بننے کے لیے بیرون ملک سے لمبے لمبے اور بڑے بڑے چیک وصول کرتے ہیں اور انہی کی پالیسیز کے اوپر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو موقف دیں گے تو ماتمی اور عزادار حقیقی شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ان کی اس بات کے پیچھے لگ جائیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 21 رمضان المبارک کے اس جلوس میں اس دفعہ جو کچھ حکومت نے دیکھا ہے، ان کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ جو نام نہاد نمائندے بنے آپ کے دفتروں میں، آپ کی ٹیبلوں پر بیٹھ کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جی حضوری کرتے ہیں، ملت تشیع اثنا عشریہ امامیہ نے ان کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور مودت یہ ہماری شہرگ حیات ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے اور اس کے انتظامیہ نے بالخصوص اس دفعہ 21 رمضان المبارک کے جلوسوں کے سلسلے میں ماتمیوں کے اوپر، عزاداروں کے اوپر جس قدر بے ایمانہ تشدد کیا ہے، اور نہ جانے کن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سندھ پولیس نے عزاداروں کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کرتے ہوئے ان کے اوپر تشدد کیا، ان کو روکا، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کے خلاف مقدمات درج کیے، چادر اور چار دیواری کے حرمت کا جو ہے وہ انہوں نے خیال نہیں رکھا بلکہ اس کو پامال کیا اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ انتہا سے زیادہ جو ہے قابل مذمت ہے۔ الحمدللہ پورے ملک میں 21 رمضان المبارک کے جلوس عزا برآمد ہوئے، عزاداران سڑکوں پر نکلے، اپنے مولا کی بارگاہ میں پرسہ دیا، نہ کسی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی، نہ کسی ادارے کے خلاف نعرہ بازی کی، بلکہ صرف اپنی عبادت سے غرض رکھتے ہوئے اپنی عبادت کو سر انجام دیا اور اس کے بعد شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ایک پرامن قوم ہیں، ہمارے لیے ہماری عزاداری، ہمارے لیے مودت محمد و آل محمد اور اجر رسالت شہرگ حیات ہے۔ ہمارے لیے نوکریاں، ہمارے لیے حکومتیں، یہاں تک کہ ہماری اپنی جان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس عزاداری کے سامنے اگر مقابلے پہ ان کو لے آیا جائے۔ آئندہ آنے والے وقت میں بھی ابھی جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، صرف سندھ حکومت میں نہیں، پنجاب حکومت میں بھی جناب عثمان بزدار صاحب، آپ اپنی ایجنسیوں کے جو خفیہ ایجنسیوں کے آپ کے اہلکار ہیں ان کو اس معاملے میں بریف کریں کہ وہ بیرونی فنڈز پر بنے ہوئے مدرسوں کے ملاؤں کے پاس جا کے اور ان سے شیعہ قوم کا موقف لینے کی بجائے جو حقیقی
ترجمان ہیں شیعان حیدر قرار اسنا عشریہ امامیہ کے، جو عزادار ہیں، جو ماتمی ہیں، جو بانی جلوس ہیں، ان سے رپورٹیں لیا کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں بھی مجالس اعضاء کو روکنے کی کوشش جاری ہے، وقت کو محدود کیا جا رہا ہے، عبادتوں کو محدود کیا جا رہا ہے کہ جی آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کو مکمل کریں۔ جلوس اگر نکالے جا رہے ہیں تو ان کا روٹ جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے یا اس کو محدود کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، اور آنے والے وقت میں بالخصوص کہ جیسے کچھ عرصے تک ہماری عزاداری جو ہے وہ عید الاضحیٰ سے ذی الحجہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور محرم جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہے۔ تو یہ جو روش چل نکلی ہے یہ آنے والے وقت کی نشاندہی کر رہی ہے، اور ہم اس وقت کو آنے سے قبل آپ تمام ارباب اختیار کو، بالخصوص جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، جناب آرمی چیف، جناب چیف جسٹس آف پاکستان، جناب ڈی جی آئی ایس پی آر، اور جتنے بھی ملک کے اندر نظم و ضبط اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سب کو واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں عزاداری پر کسی قسم کی کوئی قدغن قابل قبول نہیں ہوگی، نہ ہی ہم کریں گے۔ سندھ میں ایس ایس پی لاڑکانہ نے جو کچھ کیا ہے، مرکز ولایت علی پاکستان جو ہمارے صدر ہیں صوبہ سندھ کے سید علی رضا شاہ صاحب، انہوں نے جو کچھ بھی وہاں پہ فیصلہ کیا ہے، جو بھی اناؤنسمنٹ کی ہے، مرکز ولایت علی پاکستان مکمل طور پر پورے ملک میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارے دفاتر موجود ہیں وہاں سے مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ اگر سندھ گورنمنٹ نے ان پولیس آفیسرز کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہ کی اور ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا، اور اگر ہمارے سندھ کے مرکز کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا، تو یاد رکھیے گا جناب مراد علی شاہ صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، یہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ یہ آواز صرف سندھ کی نہیں رہے گی، یہ آواز شیعان حیدر قرار اسنا عشریہ امامیہ جو حقیقی پاکستانی شیعہ ہیں، یہ آواز ان سب کی ہوگی، اور پھر آپ کی یہ پیپلز پارٹی کی جو حمایت ہے یہ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جناب عمران خان صاحب، تحریک انصاف کی حکومت سے مخاطب ہوتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں، ہم شیعان حیدر قرار اسنا عشریہ امامیہ آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، نہ ہی ہم نے کبھی مطالبے کیے ہیں، نہ ہی ہم نے کبھی پریشر ڈالے ہیں کسی اپنے ذاتی کام کے لیے۔ ہمارا صرف اور صرف ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں عزاداری آزادی سے کرنے دی جائے، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اور برائے مہربانی اس کے اوپر توجہ فرمائیے، جو ادارے آپ کو رپورٹس دیتے ہیں ان کی سکروٹنی کیجئے، وہ لوگ جو مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں ان کی نشاندہی کیجئے اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کیجئے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کو بتائے گا، بالخصوص محرم تک اور محرم کے آغاز سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعان حیدر قرار اسنا عشریہ امامیہ عزاداری کے حوالے سے کسی بیماری تو کیا، موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔